مجھے یہ بتانے میں تھوڑا سا سمجھنے میں قاصر ہوں، آپ شاید اسے بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکیں، جو ڈپلومیٹکلی ایفرٹس کی گئی ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ ظاہر ہے کہ رشیا اور چائنا کی طرف سے بھی کچھ ایسے معاملات سامنے آ رہے تھے، بالآخر جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا، خلاف ورزی بھی ہو گئی، لیکن بغیر کسی ٹیبل ٹاک کے، بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی گارنٹی کے ہوئی ہے. کیا کوئی گارنٹی پس پردہ دی گئی ہے یا پھر یہ فار ٹیمپریری ٹائم یہ سیز فائر کہا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سیز فائر اب دیر پا ثابت ہوگی، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کی طاقت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مرضی شامل ہے. تو نہ تو اسرائیل اس کی مخالفت کرنے کے قابل ہے، اور اسی طرح ایران جو ہے وہ بھی چونکہ ان کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے پچھلے 12 دنوں میں، تو یہ جو سیز فائر ہے ان کے بھی حق میں ہے. تو تھوڑی سی سیز فائر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے وائولیشن دونوں طرف سے ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو رپورٹس، لیکن میرے خیال میں اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ کے بعد دونوں ممالک اس سے پرہیز کریں گے، اور اس لیے میرے اسیسمنٹ میں یہ جو سیز فائر ہے، یہ ایگریمنٹ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کنٹینیو کرے گی، کیونکہ اب دونوں ممالک کا اسی میں ہی مفاد ہے. ایران کا کافی نقصان ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو اب اپنے ملک کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کی طرف جانا چاہے گا. اسی طرح اسرائیل کا بھی نقصان ہو رہا تھا، تو ان کو بھی کوئی اس سے فائدہ نہیں ملے گا اگر جنگ بندی کے انڈرسٹینڈنگ کو وائلیٹ کرنے سے. دوسرا، اسرائیل نے اور امریکہ نے اپنے جو بہت بڑے مقاصد تھے کہ یورینیم انرچمنٹ فیسلٹیز کو اور ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ڈیگریڈ کرنا، اس میں ان کو بہت کامیابی ہوئی ہے. یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سکسیس ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت میں ایران کو نیوکلیر ویپن ایکوائر نہیں کرنے دیں گے، اور ساتھ ہی اس دفعہ انہوں نے ایک اضافی شرط بھی لگا دی تھی کہ ایران کو یورینیم انرچمنٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی. اور یہ اسٹیکنگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے تنازع ہوا، جو تنازع بعد میں اس لڑائی کی شکل اختیار کر گیا، پہلے اسرائیل اور ایران کے درمیان، اور پھر کوئی 10-12 دنوں کے بعد جو پھر پچھلے سنڈے کو امریکہ نے ڈائریکٹ اٹیک کر کے ایران کی 3 بڑی جو یورینیم انرچمنٹ فیسلٹیز تھیں، فردو میں، نتانز اور اصفہان میں، ان کو تباہ کر دیا. اگرچہ ابھی تک وہ ڈیمیج اسیسمنٹ مکمل نہیں ہوئی، ایرانیوں کو تو بہرحال پتہ ہوگا کہ کتنا ان کو ڈیمیج ہوا ہے، لیکن باقی دنیا کو بھی وہ اسیسمنٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ کتنا زیادہ ایران کو نقصان ہوا ہے ان فیسلٹیز میں. اس کے علاوہ بھی دوسری فیسلٹیز بھی ہیں دوسرے شہروں میں جہاں پہ اسرائیل نے اپنی طرف سے بڑے افیکٹو حملے کیے اور ایران کو خاصا نقصان پہنچایا. تو میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر کی یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ اب دیر پا ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، چلے I'll have some key points کیونکہ آپ نے اس پر ذکر کیا ہے. ظاہر ہے کہ یورینیم انرچمنٹ کے ساتھ آپ کو وار ہیڈز بھی چاہیے جو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں، اور ابھی تک دنیا میں ہم نے 1945 کے بعد سے دیکھا نہیں ہے منیر اکرم صاحب کہ خدا نہ خواستہ اگر نیوکلیر وار ہوتی ہے تو پھر وہ دیٹ وڈ بی ڈیزاسٹرس. لیکن ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ دونوں سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ناراضگی جو ظاہر کر رہے ہیں وہ کتنی دیر تک رہے گی اور اس کی وجہ کیا ہے. لیکن ایک کوسچن جو میرے ذہن میں ابھرا ہے منیر اکرم صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا یا اس پورے ایپیسوڈ میں ری بلڈنگ کا ذکر کیا، ایک لفظ استعمال کیا جاوید حسین صاحب نے، لیکن میں اس کو ری اسٹرکچرنگ کا ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گی. پاکستان ایک بہت عرصے سے ایران کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بنکرز پکڑے گئے، جو را کے ایجنٹس پکڑے گئے، ایران اب ری اسٹرکچرنگ کی طرف آئے گا اپنے ملک کو لے کر؟ جی، ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ یہ اب سیز فائر ہوا ہے، اس میں مذاکرات واپس جاری ہوں گے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر، پر یہ مذاکرات شاید اس سے بڑھ کے ہوں، پورے خطے میں کس طرح سے امن لے آ سکتے ہیں ان کے اوپر بھی شاید توجہ دی جائے گی. ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر ہوں. اس میں اگر جو سینکشنز وغیرہ ہٹ جاتی ہیں ایران کے اوپر، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ٹریڈ وغیرہ، تجارت بڑھ جائے گی.
پر ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے پوائنٹس آف فرکشن تھے ایران کے ساتھ، جس میں جو سیف ہیونس جو بی ایل اے اور دوسرے بلوچ انسرجنس کو وہاں تھا، اس کو بھی ہم نے وہ مسئلہ بھی صحیح طرح سے ہم نے حل کرنا ہوگا، کیونکہ اب ایران کو پورے خطے میں ان کو ضرورت ہے کہ اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ وہ امن سے رہے۔ تو ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلقات ایران سے بڑھ جائیں، بہتر ہو جائیں، اور جو مسئلے ہمارے آپس میں تھے ان کو حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ اسی سوال کی طرف آتی ہوں۔ جاوید حسین صاحب، پہلے آپ جواب دے دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کافی ناراض نالا نظر آئے کہ سیز فائر کی دونوں طرف سے خلاف ورزی، انہوں نے کہا کہ جو ایران نے کیا اس سے میں خوش نہیں، لیکن جو اسرائیل نے کیا میں بہت ناخوش ہوں۔ اسپیسیفکلی انہوں نے یہ لائن استعمال کی ہے، اور ساتھ ہی میں ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ آئی ایم ناٹ اے وار مانگر، ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان نے دکھا بھی دیا جو انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوا تھا کہ پیس مانگرز ہیں، بٹ اگین دیر واز اے لیک فرام رشیا اینڈ چائنا، اور مے بی ریلکٹنٹ ہوئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں اسٹریٹجی کا حصہ تھا، ایسے ہی چلنا چاہیے تھا؟ کہ جہاں تک رشیا اور چائنا کا تعلق ہے تو اس موجودہ صورتحال میں رشیا جو یوکرین میں ویری ڈیپلی انوالوڈ ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی پاور پروجیکشن مڈل ایسٹ میں کر سکے ایفیکٹو طریقے سے۔ تو اس لیے یہ توقع کرنا کہ اس کانفلکٹ میں اگر یہ کنٹینیو کرتا تو رشیا کو زیادہ افیکٹولی انٹروین کر سکتا تھا، میرے خیال میں بڑا یعنی ان ریئلسٹک بھی ہوتا۔ جہاں تک چائنا ہے تو چائنا کی ابھی تک جو مین فوکس ہے وہ اپنی اکنامک پروگریس، ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں پہ ہے۔ وہ اس وقت کسی میجر کانفلکٹ میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتے، ایکسیپٹ یہ ہے کہ ان کے بالکل نیبرہڈ میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں پھر ان کو نظر آئے کہ ان کی سوورنٹی کو خطرہ ہے، تو پھر تو وہ ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں کود پڑیں گے۔ لیکن مڈل ایسٹ میں یا دور دراز کے جو کانفلکٹس ہیں، جھگڑے ہیں، ان میں وہ اپنی فوج کو یا اپنی طاقت کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کے لیے وہ مناسب نہیں ہے اور نہ ان کا یہ نیشنل گول ہے۔ تو اس لیے دونوں نے یہ یو این میں بھی یعنی نیو یارک میں بھی اور بائی لیٹرلی بھی ایران کو جو میسج دیا تھا، جو ایرانی فارن منسٹر گئے ماسکو میں، تو پیوٹن نے اس وقت بھی ان کو جو مشورہ دیا وہ یہی ہے کہ آپ جنگ بندی کی طرف اور جو ہے وہ بات چیت کی طرف، مذاکرات کی طرف جائیں، اور یہی پھر بعد میں ہوا، سون دیر آفٹر اسی قسم کے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، اور دوسرے ممالک بھی اسی قسم کا مشورہ دے رہے تھے۔ مثلاً استنبول میں جو فارن منسٹر، اسلامک فارن منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی، اس میں بھی اسی جو ریزولوشن بعد میں اڈاپٹ ہوئی، اس میں زیادہ فوکس اسی پہ تھا کہ سیز فائر ہوا، مذاکرات کے ذریعے جو تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یو این سیکورٹی کونسل میں بھی جو پاکستان، چائنا اور رشیا نے ڈرافٹ ریزولوشن ٹیبل کی، اس میں بھی زیادہ فوکس انہی چیزوں پہ تھا۔ سو ساری دنیا کی طرف سے ایران کو جو میسج آ رہا تھا وہ یہی ہے کہ آپ اب جتنا آپ کا نقصان تو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن اب آپ سیز فائر اور بات چیت اور مذاکرات کی طرف جائیں۔ تو اس لیے فائنلی میرا خیال میں ایران کی طرف سے بھی ولنگنس تھی، اور اسرائیل اپنا کافی سارے آبجیکٹیو حاصل کر چکا تھا۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کو اپروچ کیا سیز فائر کے لیے، تو ان کو زیادہ اس میں مشکل کا سامنا نہیں ہوا، اور ریڈیلی قطر کی میڈیشن کے تھرو ایران نے مان لیا، اور جو یو ایس نے ڈائریکٹلی اسرائیل کو بھی منوا لیا، تو دونوں ممالک نے وہ ایک سیز فائر پہ اپنی ایگریمنٹ دے دی ہے، اور ہو گئی ہے اب میرا خیال میں اٹ از مور لیس کمنگ ٹو ایفیکٹ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ تو اس میں جیسے میرے کولیگ اور دوست نے منیر اکرم، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ریجن میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی جو ہے وہ کس طرح سے اس کو پائیدار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایران کا کیا رول ہوگا، دوسرے ریجنل کنٹریز کا کیا رول ہوگا، اسرائیل کا کیا رول ہوگا، اور پاکستان بھی صاف ظاہر ہے اس خطے کے قریب ہے، تو ہمیں بھی اس میں اپنی ہمارا جو ہے ہمیں ایک حصہ ڈالنا پڑے گا۔ تیسری جو فائنل چیز ہے کہ پاکستان ایران بائی لیٹرل ریلیشن، میں ایران
میں 6 سال وہاں پہ سفیر تھا پاکستان کا 97 سے 2003. تو ہمارے ایران کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے رہتے تھے اس وقت بھی، اور کچھ تھوڑے بہت ابھی بھی ہیں، لیکن وہ کوئی ایک یک طرفہ مسئلے مسائل نہیں ہیں. اس میں دونوں نے اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مڈل ایسٹ اس پوزیشن پر آئی ٹوٹلی اگری ود یو جاوید حسین صاحب کہ مڈل ایسٹ اس وقت ایک اور فیاسکو کی طرف بڑھے اور جائے.